السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کا میزبان نجم علی خان۔ ناظرین، آج جو میرے پاس خبر ہے وہ میرے لیے تو بہت اہم ہے۔ اہم اس لیے ہے کہ شاید ماحولیات کو اتنا اہم ٹاپک نہیں سمجھا جاتا، شاید یہ ان چیزوں پر اتنی اہمیت نہیں دی جاتی۔ ہمارے دراصل لوڈ شیڈنگ، مہنگائی، بے روزگاری، دوسرے ایشوز جو ہیں اتنے زیادہ اہم ہو چکے ہوئے ہیں کہ ہم ماحولیات جیسی عیاشی کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود کیا اس کی اہمیت سے انکار کیا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس وقت میرے پاس جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ 200 سے زائد فیکٹریاں ہیں جن کو کہا گیا کہ آپ ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگائیں۔ ویسٹ واٹر یعنی کہ ان کا جو ویسٹ سارا آتا ہے، جو اندر سے پانی آتا ہے، کیمیکل زیادہ پانی ہوگا، اس میں دوسرے ویسٹز بھی ہوں گے، ان کو جو ہے خاص طور پہ جو واٹر کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے پلانٹ لگانے کے لیے کہا گیا، تو وہ تقریباً 230 کے قریب فیکٹریاں ہیں جنہوں نے صاف انکار کر دیا۔ ان کی باقاعدہ میٹنگز بھی ہوئیں اور اس میں بھی ان کا جو موقف سامنے آیا وہ یہی تھا کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے اس پر بھی بات کریں گے، اور محکمہ تحفظ ماحولیات کی طرف سے ان میں سے 95 فیکٹریز کو جو مختلف کارخانے ان کو نوٹسز بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ اسی پر بات کریں گے آج کے پروگرام میں کہ کیا اگر ایک فیکٹری لگ جاتی ہے تو اس کا جو ویسٹ ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس کو بے ضرر بنانے کے لیے، اس کے ویسٹ واٹر کو جو ایک ہمارے قوانین موجود ہے اور باقاعدہ بین الاقوامی قوانین بھی اس حوالے سے موجود ہے، ان پر عمل درآمد ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے۔ بہت ہی مشکور ہوں سہیل لشاری صاحب کا، چیئرمین پیاف کے، یہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں۔ شاہد صاحب بہت بہت شکریہ یہاں پر تشریف لانے کے لیے۔ یہیں پر موجود ہیں ڈاکٹر اویس فاروقی صاحب جو کہ کنسلٹنٹ محکمہ ماحولیات پنجاب۔ میں آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پر ڈاکٹر صاحب تشریف لائے، اور خبر جو ہے یہی ہے، آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا کہ فیکٹریاں جو ہیں وہ کہتی ہیں جی ہم نہیں لگا سکتے، بڑا مہنگا پلانٹ ہے، کیسے لگائیں؟ ان کے جو مذاکرات بھی ہوئے سیکٹری ماحولیات کے ساتھ، کروڑوں کا خرچ ہے، کیسے کریں؟ ٹھیک ہے، پھر ہڈیالہ ڈرین میں سب کچھ پھینکا جا رہا ہے اور وہ آگے سے دریائے راوی میں جا رہا ہے، ٹھیک ہے چل رہا ہے، کام تو چل رہا ہے۔ اس کے اندر کافی کام ہو چکا ہے۔ میں جی آپ کو کچھ تھوڑی سی فگرز بھی دوں گا اور اس کا حل بھی بتاؤں گا لیٹر آن ایز آر کنورسیشن گوز فردر۔ امپورٹنس آف ہیلتھ، ماحولیات جو ہے اگر وہ لکشری ہے تو زندہ رہنا بھی ایک لکشری ہے، صحیح، تو ہیلتھی رہنا بھی ایک لکشری ہے۔ تو اگر اس نظریے سے نہ دیکھا جائے، اس کو ضروریات کی پرائرٹی دی جائے، تو جتنے بھی ڈرینز ہیں یہاں پر میجر، یہاں پر کوئی 30 یا 40 ڈرینز ہیں لاہور ڈسٹرکٹ کے اندر۔ صحیح، ہدیارہ از بینگ ون آف دی بگر ون۔ آپ کا محمود بٹی کا ڈرین ہے، آپ کا ایک سادھو بابو کا ڈرین ہے یہاں پر اس میں شادمان میں۔ جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں ڈرینز کے اندر پانی کی وائبلٹی فار دی ایکویٹک لائف، وہ یہ ہے کہ 80 ملی گرامز پر لیٹر بی او ڈی ہونا چاہیے۔ جی، دس از دی آفیشیل فگرس۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کتنا آپٹیمل آکسیجن ہونی چاہیے پانی کے اندر تاکہ اس میں جو ایکویٹک لائف ہے وہ زندہ رہ سکے۔ وہ دن بہت دور نہیں ہے ہوئے ہم سے جب راوی کے اندر لوگ جایا کرتے تھے فشنگ کے لیے۔ Now there is no aquatic life in there۔ گھر وہاں تو اب پانی بھی نہیں رہا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پانی جو ہے وہ ہے تو صحیح، لیکن تو اب یہاں پر موسٹ آف دا ڈرینز جب ان کی آپ کو کوانٹیفائی کریں تو مور دین 400 ملی گرامز پر لیٹر، whereas انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ اسٹینڈرڈ از 80 ملی گرامز۔ تو اس کے اندر چھوڑیں کچھ بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ 5 گنا 5 ٹائمز مور جو آپ کہہ رہے ہیں بتا رہے ہیں۔ Let me remind you and everyone else کہ راوی میں پانی نہ ہو، تھوڑا بہت ہوتا ہے، اس میں بھینسیں گائیں جاتی ہیں، صحیح، they take bath in it, Yes. they drink that water۔ تو اگر آپ دودھ کو اور اس میٹ کو آپ لا کر کے ایگزامن کریں، اٹ ول ناٹ سرپرائز می کہ اس کے اندر کتنے وہ لازمی بیکٹیریل طور پہ آرگینزم ہوں گے۔ افیکٹڈ ہوگا۔ اگر ہم صرف اسی چیز کو دیکھیں کہ اس میں جتنی آپ مچھلیوں کی بات تو چھوڑ دیں کہ اس میں آپ فش کتنی ہے، اس کو کس طرح زندہ رہنا ہے، باقی جو پوری حیات ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انسان بڑی بری طرح متاثر ہوتے ہیں۔ سہیل لشاری صاحب،
جب ہم ایک فیکٹری لگاتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر ہم نے ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ بھی اس کے ساتھ لگانا ہے. لاہور کا یہ ایک پرابلم ہے. ہڈیارہ ڈرین کی بات کریں گے اس میں یہ زیادہ ہے. قصور کی سائڈ پہ چلے جائیں تو یہ ایک بہت بڑے پرابلم کے طور پہ سامنے آتا ہے. وہاں پہ سرکار کی طرف سے ایک ٹریٹمنٹ پلانٹ بڑا سا لگایا بھی گیا ہے, لیکن وہ کیا کرتا ہے اس کو ہم ابھی چھوڑتے ہیں. واپس آتے ہیں لاہور کی طرف. جب فیکٹریز لگ گئیں, کروڑوں اربوں روپے کی آپ نے انویسٹمنٹ کر دی, لیکن ایک ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانا ہے وہ ممکن نہیں رہ جاتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج آپ نے بہت ایک اہم موضوع پہ گفتگو کی ہے, اور یہ ایک لگژری آئٹم بالکل نہیں ہے. اور آج کل تو ویسے بھی جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا, ہر لگژری آئٹم موبائل فون سے لے کے دوسری چیزیں وہ ضرورت زندگی بن جاتی ہیں, اور یہ بھی ضرورت زندگی. اور یہ اس ماحول کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ حیوان ہو, یہاں پہ انسانوں پہ مشکل آئی ہوئی ہے. یہ انوائرمنٹ کے حوالے سے ہی میں بات کر رہا ہوں. تو بات دراصل یہ ہے کہ جب فیکٹریاں آج سے کچھ سال پہلے جب پاکستان بنا اور نئی نئی فیکٹری لگنی شروع ہوئیں تو کسی کو اتنی ہوش نہیں تھی کہ پولوشن بھی کوئی چیز ہوتی ہے, یا یہ پولوٹڈ واٹر بھی فیکٹریوں سے باہر نکلے گا اور یہ ہوگا. وہ اتنا زیادہ ہوش نہیں تھا. اب جیسے جیسے اس کی اویئرنیس کریٹ ہو رہی ہے, اور پاکستان میں بھی اور دنیا کا بھی ہم پہ پریشر ہے کہ اس کو آپ پولوشن کو کنٹرول کریں. گو پاکستان میں ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ دیں گے کہ پاکستان میں پولوشن کی مقدار جو ہے وہ کم ہے بنسبت یورپ اور امریکہ کے. اور آپ حیران ہوں گے کہ امریکہ نے کیا کیوٹو پروٹوکول سائن نہیں کیا ان پر پولوشن, اینڈ امریکہ جو ہے وہ بگیسٹ پولوٹر ہے اس وقت دنیا کا. مگر ہم کمنگ بیک ٹو لاہور ان پاکستان, تو بات یہ ہے کہ فیکٹریز کو اب جو نہیں آئیں گی ان کے لیے ضوابط بن رہے ہیں, چونکہ یہ بھی کنسلٹنٹ ہیں, ان کو مجھ سے زیادہ علم ہوگا کہ پہلے این او سی ملے گا کہ اگر آپ کا واٹر ایسا ہے جو ہے بالکل اس کو اوکے کرے گا. اس کے بعد لیکن آپ جو پرانی لگ چکی ہے, لیکن اب بھی جو 70s اور 80s سے یہ کام بہت تیز ہو رہا ہے, آواز بہت تیزی سے اٹھ رہی ہے. اور اگر ہم اس کے اثرات کی بات کریں تو آپ دیکھیں نا, شوکت خانم میموریل ہاسپٹل کے فگرز ہیں وہ بتاتے ہیں, اور دیگر کینسر کے جہاں پہ علاج ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ سب سے زیادہ لوگ قصور اور گرد و نواح سے آتے ہیں, کیونکہ وہاں پر ٹینریز کا جو پانی ہے وہ اتنا زیادہ افیکٹڈ ہوتا ہے کہ, اور وہ پھر زیر زمین پانی کے ساتھ مل جاتا ہے. اس کے ملنے کے بعد پوری کی پوری آبادی جو ہے متاثر ہو جاتی ہے. تو ہمیں میرا خیال ہے صرف یہ صرف ماحولیات نہیں, ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی, بات صحت کی ہے, بات زندگی کی ہے. بالکل میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. میں مگر دیکھیں نا, اس کا ایک ہسٹری ہوتی ہے نا کسی انڈسٹری کی, کسی کام کی ہسٹری یہی ہے جو میں نے آپ سے پہلے عرض کی. اب صورتحال یہ ہے کہ ایک جو انڈسٹری اکیلی لگی ہوئی ہے اس کو صرف اپنے پانی کو جو پی ایچ ویلیو کو مینٹین کرنے کے لیے بہت خرچہ کرنا پڑے گا. اب صورتحال یہ ہے کہ کلسٹر میں جو انڈسٹری لگی ہوئی ہے جی, اس میں کوشش یہ ہو رہی ہے اس وقت کہ بڑے پلانٹ ایسے لگائے جائیں جو ایک قسم کی انڈسٹری ہے, کیونکہ ہر انڈسٹری کا جو پلنٹ واٹر ہوتا ہے وہ مختلف قسم کا ہوتا ہے, اس کو ایک ہی ٹریٹمنٹ پلانٹ نہیں لگ سکتا. صحیح. اس کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ بھی شاید پلان کر رہی ہے اور انڈسٹریلسٹ بھی پلان کر رہے ہیں. گورنمنٹ کیا آپ کے خیال میں یہ گورنمنٹ کو لگانا چاہیے جو ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے جیسے قصور میں لگایا گیا, گورنمنٹ لگائے؟ دیکھیں اس میں پانی اکٹھا ہو جائے, ایک جگہ اس کو ٹریٹ کر لیا جائے. ہاں, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کام ہو سکتا ہے, کیونکہ اس کو قانون یہ کہتا ہے کہ ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانا حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے, فیکٹری والے خود اس کو لگانے کے ذمہ دار ہیں. اس کے باقاعدہ مذاکرات بھی ہوئے جی سیکٹری ماحولیات سے, وہاں کے جو فیکٹری مالکان ہیں انہوں نے وہاں پر جا کر ملاقات بھی کی, اور جب وہاں پر ملاقات ہوئی تو وہاں پر انہیں کہا گیا, جو حکومت کو بتایا گیا کہ ایک پلانٹ لگانے پر, ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانے پر کوئی عام سے جو خرچ آئے گا 3 کروڑ روپے آئے گا, اور اس کو یومیہ چلانے پر بھی 14,000 روپے جو ہے ہر روز اس کو چلانے پر اخراجات ہوں گے. انہوں نے کہا جی بجلی آتی نہیں ہے, آپ ٹریٹمنٹ پلانٹ کی بات کر رہے ہیں, اس میں ڈیزل یوز ہوگا, فلاں ہوگا. پہلے ان کا موقف کیا تھا, حکومت کا کیا تھا, دونوں طرف سے بات کریں گے. ابھی میں بریک پر جا رہا ہوں, بریک سے میں واپس آؤں گا تو ظہیر بھٹا صاحب ہیں جی, سابق صدر ہیں کول لکھپت انڈسٹریل اسٹیٹ کے, قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ کے, ان سے بھی بات کروں گا. ان کے جو مذاکرات ہوئے تھے انہوں نے کیا کہا تھا, اور اس علاقے کے جو ہزاروں لاکھوں مکین ہیں وہ ان مال